آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کی تمام احتیاجات سے وہ بخوبی واقف ہے۔ ہمیں کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، اور اس نے ہمارے ذمہ جو چیزیں فرض کی ہیں اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے طریقے کے مطابق کریں، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے ہیں۔ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ ہے، ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے، اور اس سے بڑھ کے جو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے کہ میرا بندہ میرے احکامات پہ چل کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے، اس کا بھی واضح طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں دے دیے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے فائدے میں رہو گے، اس کے برعکس کرو گے تو نقصان بھی اٹھاؤ گے۔ یہ روزے کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں تاکہ ہم اپنے جسم کو بھی متوازن رکھ سکیں۔ اور دوسری چیز فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام قیاما من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کیا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر ایمان ہم لاتے ہیں، اور جیسا وہ چاہتا ہے وہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور احتساب کیا ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر، اپنے اوپر پابندیاں لگا کر ہم اللہ اور رسول کی اتباع کے اندر اپنے آپ کو منہمک پائیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے جو اس سے پہلے اس نے گناہ کیے ہوں، خطا کی ہو، برائیاں کی ہوں، نافرمانیاں کیوں ہوں، اگر صحیح التزام سے اور صحیح طریقے سے ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ہم ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ اس روزے کا ہمارے جسم کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے علاوہ ہمارے جسم کے اوپر وہ کون سے اثرات ڈالتا ہے؟ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر ہم اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کر دیں، یقیناً ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہا ہے ویسا کیا جائے، اللہ کی رضا کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو بھی نمو عطا فرماتے ہیں، ہمارے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی دیتے ہیں، اور یہ عبادات ہی کی وجہ سے ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، بلکہ اس دن میں شاید درس میں نے کہا تھا کہ اس وقت جدید سائنس کا دور ہے، خاص طور پہ اورینٹلسٹ مستشرقین جن کو کہتے ہیں، وہ اسلام سے معاندانہ رویہ رکھتے ہوئے اس چیز کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آ جائے تاکہ ہم مسلمانوں کے عام لوگوں کو بتا کر ان کو بتا سکیں کہ تمہارا تمام دین جو ہے وہ صرف بات چیت ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر چیز پہ تحقیق کرتے ہیں، کبھی قرآن پہ تحقیق کرتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر لے کے آئے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف بات کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر وہ بدبخت جنہوں نے بات کی
اللہ کے رسول کی ازدواجی زندگی کے اندر بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا. ایسے ایسے دلائل نکل کے آ گئے کہ اللہ کے رسول کی سیرت اور صورت مزید نکھر کے ہمارے سامنے آئے. اب یہ موضوع علیحدہ ہو جائے گا. ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن کے عائد کردہ اس حکم کے مطابق کہ تم روزہ اختیار کرو گے تو اس کے اندر تقوی پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی لائے گا. اس کی وجہ سے ہمارے جسم پہ کیا کیا اثرات منحصر ہوتے ہیں. ایک جاپانی ڈاکٹر ہے جس نے تحقیق کی ہے. وہ تحقیق کیا کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ مسلمان اپنے آپ کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور گرمیوں میں بعض اوقات 14 گھنٹے تک بھوکا رکھتے ہیں، پیاسا رکھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اس کا اثر کیا نکلتا ہے؟ وہ بندہ اپنی تحقیق میں کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو 12 یا 14 گھنٹے یا جتنا بھی ٹائم ہے آدھا دن وہ اگر بھوکا رکھے، اس کے جسم میں ایک سلوشن پیدا ہو جاتا ہے، ایک کیمیکل ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسے ہارمونز پیدا شروع ہونا ہو جاتے ہیں جو انسان کی زندگی، انسان کی جسم کی ریکٹیفیشن کرتے ہیں، ریکنڈیشن کرتے ہیں. بتایا کہ جو لوگ کسی عارضے میں مبتلا ہیں، ان کے جسم کے اندر کوئی گلٹی ہے، کوئی ایسی ابنارملٹی ہے جسم کے اندر جو بظاہر ہمیں ہو سکتا ہے نظر بھی نہ آتی ہو. انسان کا جسم جس وقت بھوکا ہوتا ہے، اس کا سٹمک، اس کا جو معدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ خوراک آئے، کیلوریز اس کو چاہیے، روزانہ چاہیے. اور اگر کیلوریز اس کو نہیں ملتی 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اگر اس کو وہ انرجی نہیں ملتی جو خوراک سے حاصل کرنا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ سسٹم بنایا گیا ہے کہ انسان کی کیلوری حاصل کرنے کے لیے انسان کا جسم اس طرف توجہ دیتا ہے جو اس کے اندر جو مادے فاسد بن چکے ہیں اس کے جسم کے اندر، اس کو استعمال کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اونٹ کے بارے میں ہے کہ اونٹ 8-10 دن جو ہے وہ نہ کھائے پیے بغیر وہ زندہ رہتا ہے. وہ انرجی کہاں سے لیتا ہے؟ اس کے کوہان کے اندر جو چربی ہے، جو فیٹ بنی ہوئی ہے، اس سے وہ انرجی حاصل کرتا ہے. تو جاپانی سائنسدان نے کہا کہ انسان کے جسم میں جو فاسد مادے بنے ہوتے ہیں اور جو فاسد چربی بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، وہ چربی ڈیزالو ہو کے وہ انسان کی جسم کی تقویت کا باعث بنتی ہے. اور اس کے نتیجے میں کہا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کینسر تھا. اور کینسر سمجھ لیجیے کینسر کیا ہے؟ جب انسان کا نظام جو ہے نا خلیات وہ بگڑ جاتا ہے، اس کو قاعدے اور قانون کا پابند نہیں رہتا، تو انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا جسم ایب نارمل ہو جاتا ہے. کہیں پہ کوئی جسم اگر بننا شروع ہو گیا، کوئی گلٹی بننا شروع ہو گئی، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. اس کو علاج یہی سمجھا، آج تک علاج یہی ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے. لیکن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کی حکمت آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک تو یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کا روزہ رکھے، 29 سے 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر بغیر کسی ایکسٹرنل آرگن سے اگر ہم اس کو صحیح کرنا چاہیں، یعنی کوئی ایکسٹرنل میڈیسن ہم نہ دینا چاہیں، اس کے جسم اندر اگر ہم اس کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیں تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا تم میں سے جو چاہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو ہفتے میں 2 دن روزے رکھے، ایک پیر کا ایک جمعرات کا. اگر ہفتے میں 2 دن رکھے گا تو مہینے کے اندر 8 روزے بن جائیں گے. مہینے میں 8 روزے رکھے گا تو 12 چوک 48، پورے سال کے اندر 48 روزے آپ ایسے رکھ لیں گے. اب یہ آپ کی جسم کا بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے اندر آپ صفائی کر سکتے ہیں. وہ پھر بتایا کہ اس کے اندر صرف یہ معاملہ کہ تم روزہ رکھو، کہا کہ اپنے پیٹ کا بھی خیال کرو کہ پیٹ کے اندر بھی اگر تم اس طریقے پہ چلو گے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، انشاءاللہ یہ تمام بیماریوں سے اللہ تمہیں پاک کر دے گا. وہ پیٹ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، تیسرا حصہ ہوا کے لیے، تاکہ تمہارا سٹمک جو ہے وہ صحیح طرح روٹیشن کر کے تمہاری خوراک کو ہضم کر سکے. پھر کہا گیا کہ کھانے سے پہلے خوراک کو اچھی طرح چبا لو. اب چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سسٹم ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ جب تم خوراک کو چباتے ہو تمہارے منہ سے لعاب دہن نکلتا ہے، وہ ایک لیس دار مادہ ہے، وہ نکل کے تمہاری خوراک کو چبانے میں معاون بنتا ہے. پھر وہ مادہ آپ کے سٹمک میں جا کے مزید تیزابیت جو ہے وہ لیتا ہے. وہ تیزابیت سے میری مراد ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ تھوڑا سا میڈیسن جو سمجھ لیجئے کہ وہ پتا دیتا ہے، کچھ لبلبا دیتا ہے. یہ تمام چیزیں معدے میں آتی ہیں.
مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے، بے شک ہم میٹھی خوراک کھائیں، یہ ایسی خوراک جس کے اندر کوئی کھٹاس نہ ہو، اگر اس کو کبھی قے ہو جاتی ہے، اس کو الٹی ہو جاتی ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی الٹی کی شدید ہمیں لگتا ہے کہ وہ کھٹی چیز ہے، حالانکہ کھٹی چیز ہم نے کھائی نہیں ہوتی۔ یہ کھٹائی کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ پیدا کا وہ مادہ ہے جو ہماری خوراک کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اس کو ہضم کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا وہ حصہ بننے کے لیے آسانی سے وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں کہ کھانے کو بھی اس طریقے سے کھائیں، پھر اپنے جسم کو تھوڑا سا سہولت بھی دیں، اپنے معدے کو تھوڑی سہولت بھی دیں کہ وہ معدہ ہمارا کبھی ریسٹ بھی کرے، تو اس کے لیے بہترین چیز ہے وہ روزہ ہے۔ اور یہ روزے کی ہی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں، اس کا جو مختصر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے جسم پہ روزے کی کیا کیا اثرات۔ پہلی بات تو یہ میں نے بتا دی، جس کے اندر جتنی گلٹیاں ہیں، جتنے فاسد کوئی مواد بن گیا ہے، کوئی جسم کا فالتو حصہ بن گیا ہے جو تمہارے لیے ناکارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈیزالو کر کے تمہارا دوبارہ اسٹمک میں لاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈیزالو کر کے آپ کے وہ فضلے کے اندر وہ نکل جاتا ہے اور آپ اس بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ کافی حد تک یہ معاملہ باقاعدہ سائنس اس کو ثبوت کرتی ہے۔ دوسری بات، پہلے 2 روز کے اندر یہ روزہ ہمارے جسم پہ جو اثرات ڈالتا ہے اس کو دیکھ سمجھ لیجئے۔ پہلے 2 روز کے اندر انسان کا شوگر لیول گر جاتا ہے۔ جن لوگوں کو شوگر زیادہ ہے، آپ کو معلوم ہے، جو میڈیسن کھاتے ہیں، انسولین لیتے ہیں، اگر ان کو انسولین روزانہ 40 پوائنٹ لگتی ہے تو ڈاکٹر ان کا جو معالج ہے، ڈائبیٹک کا جو معالج ہے، وہ کہتا ہے میاں تمہارا بھی روزے آنے والے ہیں، تم نے روزے رکھنے ہیں، تم انسولین کو گھٹا دو۔ اب میرا جو انسولین ہے، میں تقریباً مجھے ڈاکٹر کہتا ہے میں 40 سے لے کے 50 تک میں یونٹ روز لگاتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کہا دیا تم اس کو بڑھا کے 25 کر دو، 15 اور 25 2 لگاتا ہوں، این اور آ لگاتا ہوں، 25 سے تم وہ ملو تاکہ تمہارا سسٹم صحیح چلتا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے 2 روز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ شوگر کا لیول گر جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا بی پی بھی جو بڑا ہوتا ہے جن لوگوں کا، وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج سمجھ لیجئے کہ بی پی کیوں ہوتا کیوں ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری دین کے اندر کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز ہمارے زندگی سے علیحدہ نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بتاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے ہر شعبے سے ہمیں منسلک کرنے کا حکم دیا ہے، ہر شعبے سے۔ تمہارا جسم ہے، اس کے مطابق جو احکامات دیے اس کے اندر تحقیق کرنا ضروری لازم ہے مسلمان کے اوپر کہ ہمارا جسم کیا کرتا ہے، ان عبادات سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا اگر نہ کریں تو کیا نقصان ہوتے ہیں۔ یہ جو بی پی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری رگوں کے اندر خون کا بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ ہمارے غلط خوراک کی وجہ سے، ہماری خوراک کا بے اعتدال ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو ہماری خوراک آج کل جو ہماری مصنوعی خوراک ہم کھاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی مصیبت وہ ہمارا ریفائن آئل ہے یا گھی ہے، جس کو بناسپتی گھی کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی قسم بھی گھی ہو، جو کہتے ہیں کہ یہ ہربل گھی ہے، اس کے اندر کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر وہ خون کے بہاؤ کی جو نالیاں ہیں اس کے اندر چربی جم جاتی ہے، وہ چربی کی وجہ سے اس کا جو فلو ہے ہمارے خون کا وہ کم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، پمپنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو کسی کو اگر موٹر کوئی لگا کے رکھی ہو آپ نے، اس کے ساتھ پائپ لگا کے پائپ کو جب دبائیں گے تو پریشر بڑھ جائے گا، اس کو موٹر کے اوپر زور آئے گا۔ بالکل یہی کام ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی خوراک کھاتے ہیں اور خوراک کو ہضم کرنے کے بعد اس کو ہم یہ بھی اعتدال نہیں کرتے کہ خوراک کا راستہ کم رکھیں، اس کو کم ہمارے لیے مصیبت بنے، تو وہ رگیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، ان سکڑنے کی وجہ سے پریشر بنتا ہے اور بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم اعتدال پہ لانا چاہتے ہیں تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ اگر اس معاملے کے اندر اعتدال رکھیں گے خوراک کے اندر اپنے آپ کو، میں بتاؤں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال پیدا کی اس کے تو کوئی نقصان نہیں۔ امریکہ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خالد ان کا نام ہے، وہ اسپیشلسٹ ہیں انسانی خوراک کے اور انسانی جسم کے بارے کے اندر اسپیشلسٹ ہیں، ان کے یوٹیوب کے اندر بڑا ان کا معاملہ آیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ چیزیں استعمال کرو، اعتدال کے ساتھ استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس کے اندر کوئی آرٹیفیشل، اس کے اندر کوئی کمال شامل نہیں کیا کسی نے، وہ آپ کے لیے انتہائی فائدے مند ہے۔ وہ ایک بات کہا کرتے ہیں، بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، سننے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ بولتے جو اینیمل فیٹ ہے، چربی جو ہے وہ انسان کے لیے قطعی طور پہ خطرناک نہیں ہے بشرطے کہ اعتدال کے اندر رکھا جائے۔ اس کے مقابلے میں جو ہمارے جو ریفائن آئل ہے یہ انتہائی ناقص ترین چیز ہے انسانی جسم کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو انتہائی ناقص ہے وہ چینی ہے، جو وائٹ شوگر ہم کہتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ان 2 چیزوں کو
ہم روزوں کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پابندی کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد وائٹ شوگر نہیں کھانی، ریفائنڈ آئل نہیں کھانا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سرسوں کا تیل پی لیجیے، بہترین ہے آپ کے جسم کے لیے. شکر لے لیجیے، وہ شکر وہ گڑ لیجیے اس کے اندر کیمیکل نہیں ہوتے، بہترین ہے آپ کے جسم کے لیے. یہ وہ تمام چیزیں اگر ہم استعمال کریں گے، قدرتی چیزیں ہیں، یقیناً اس کا فائدہ ہمارے جسم کو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو دوسرا میں بتا رہا کہ پہلے ہفتے کے اندر ایک تو شوگر لیول گھٹ جاتا ہے، بی پی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے انسان کے جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. جب روزہ ہم رکھتے ہیں ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، اب وہ پروسیس تو جاری رکھنا ہے، معدے کے اندر پروسیس وہ کرنا ہے، اس سے گھومنا بھی ایسا کچھ کرنا ہے، ڈیزالو کرنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے مواد اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ گیسز نکلتی ہیں اس کے اندر سے وہ لیکوڈ نکلتا ہے، اس سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. اب یہ اور اچھی بات ہے کہ آپ کے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے جن کی وجہ سے آپ کی بیماریاں ہونا چاہیے تھی، وہ بیماریوں کا شعور تھوڑا سا اس میں ریشو پروپورشن کم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت اس حالت میں ہے کہ اپنے آپ کو ریکنڈیشن کروا رہا ہے. اور میں ہمیشہ کل بھی پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا یہ روزہ کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم کو ریکنڈیشن کرتا ہے. یہ ہمارے جسم سے فاسد مادے خارج کر کے ہمارے لیے ایک سہولت پیدا کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم اس لیے نہیں روزہ رکھتے کہ اس میں یہ جسمانی فوائد ہیں. روزہ رکھنے کا مقصد تو صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے لیے روزہ ضرور رکھیں گے. اگر فوائد نظر آئیں تب بھی رکھیں گے، نہ نظر آئیں تب بھی رکھیں گے. لیکن جب تحقیق کریں، جب علم کو استعمال کریں، اور جب قرآن بھی کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے گوہر تمہارے نکال کے دے گا. خزانے تمہارے پوشیدہ تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ اس کے اندر ایک ایک آیت کے بارے میں آپ تحقیق کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے بڑے خزانے اس کے اندر پوشیدہ اللہ رکھے. لیکن کون حاصل کرے گا؟ ان سے فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ جو محنت کرے گا، تھوڑی سی اس کے اوپر تدبر کرے گا، اس کے بارے میں سوچے گا، فکر کرے گا، پھر اس کے مطابق دنیا اور تمام حالات کا جائزہ لے گا. پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. اب یہ موقع اس قبل ہے کہ اس کو تفصیل سے بات کی جائے. میں انشاءاللہ کبھی اس موقع پر ضرور بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق پیدا کی ہے، پوری کائنات جو پیدا کی ہے، اس کے توازن کا کیا معاملہ ہے. اتنا عظیم توازن، اتنی عظیم حقائق ہیں قرآن کے اندر موجود دنیا کے. اس کو جب متفق کرے اپنے جسم کے اوپر، پتہ چلتا ہے کہ لوگ جب یہ تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، ان لوگوں کی ہے جو بڑے لرنڈ لوگ ہیں، بڑے سائنسسٹ ہیں، جن کی تحقیق ہے ہر معاملے کے اندر. جب وہ تحقیق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں آپ دیکھ لیجیے، جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو شام کے ٹائم، افطاری کے ٹائم ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے. وہ بدبو کیا ہے؟ وہ گیسز نکل رہی ہیں، وہ زہریلی گیسیں آپ کے جسم سے نکل رہی ہیں. آپ کی زبان کے اوپر سفید قسم کی لیئر جم جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان وہ جو ذائقہ چکھنے کے جو بڈ جو جاری کرتی ہے وہ ختم ہوئی سے بنتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے زبان رکھی ہے، اس کی کتنی حکمتیں ہیں. تقریباً 34 سے زیادہ مختلف ذائقوں کو ایک زبان کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ آپ کو چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے. کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، زہریلا ہے، مرچوں والا ہے یا نمکین ہے، یہ تمام آپ کو چھوٹی زبان بتا دیتی ہے. لیکن جب اس کے اوپر روزے کے لیئر جم جاتی ہے، وہ زبان جب بتاتی ہے تو زبان کے اندر سے کچھ لیکوڈ نکل کے وہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم بنتا ہے اور آپ کو وارن کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیز بہت کڑوی ہے، دیکھو یہ چیز بہت میٹھی ہو گئی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یا کہتے ہیں یہ چیز بہت نمکین ہوگی، اس سے بھی بچ جائے، یا یہ چیز کڑوی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے زبان. روزے کے اندر اس کو ریسٹ مل جاتا ہے، 12-14 گھنٹے وہ ریسٹ مل جاتی ہے، اس کو یہ کام نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے وہ معدے اس کے نکلتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں اور انسان بہتر محسوس کرتا ہے. اچھا، 3 روزے سے لے کے 7ویں روزے تک انسان کے اوپر جسم پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ میں توجہ چاہوں گا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ہمیں دنیاوی فائدے کیا ہیں. جسم کی چربی ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. اب یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھونے کے اندر ہمارا توازن نہیں رہتا، ہماری خوراک صحیح نہیں تھی، وہ تمام آرٹیفیشل چیزیں ہم کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم پھیل جاتا ہے. چربی کے اندر ہر بندہ ہر جس کو پتہ کرو پتہ چلے اس کے اندر گوشت کم ہے اور چربی زیادہ ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ کوئی بے اعتدالی. اس رمضان کی وجہ سے جسم کے اندر چربی کی ٹوٹ شروع ہو جاتی ہے. اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا جن لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں وہ کبھی اندازہ لگائیں، تجربہ کر لیں،
رمضان آنے سے پہلے اپنی چربی کو ناپے. چربی کا ناپنے کا طریقہ وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں, یوں پکڑ کے پکڑو, اگر وہ سخت آپ کے جسم ہاتھ میں لگ رہی ہے ایسی 2 انگلیوں کے اندر, اس کے اندر چربی آپ کے اندر زیادہ ہے, اس کا ریشیو تو کا سسٹم علیحدہ سے ہے میڈیکل سائنسز کا, لیکن اپنے پیٹ کو یوں پکڑ کے دیکھ لو کہ اس کا کیا معاملہ ہے. اور جس وقت رمضان ختم ہوتے ہیں, بشرطے کہ آپ نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہو, یہ نہ ہو کہ سحری کے اندر آپ اتنا ٹھوس لیں, ڈکار آتے چلے جائیں, آپ کو نیند ہی نہ آ سکے. اور افطاری کا جب معاملہ ہے تو پتہ چلے کہ ساری زندگی میں آج تک کچھ کھایا نہیں, زندگی میں پہلی دفعہ کھانے لگے, وہ شاید یہ آخری ہماری خوراک. اگر ایسا کرو گے, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سارا دن معدے کو اپنے ریسٹ دیا ہے, اس کو رکھا ہے کہ تم آرام سے بیٹھو, تمہارا کام ختم ہو گیا, 10-12 گھنٹے کے لیے تمہیں کوئی مشقت میں ہم نہیں ڈالیں گے. لیکن افطاری کرتے ساتھ اس میں بوجھ اکٹھا ڈال دو. ایک بندہ اگر 20 کلو اٹھا سکتا ہے, 50 کلو اس کے اوپر رکھ دو لوڈ, وہ کیا ہوگا, وہ تمام دن کی مشقت آپ کی خراب ہو جائے گی. اور پھر کیا ہے, دیکھو ایک حکمت آپ دیکھیے, آپ افطاری کرتے ہیں, افطاری کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی ہے, کچھ آرام کیا, پھر آپ آگے تراویحوں کے لیے. اب تراویحوں کے اندر کیا ہے, ایک پریکٹس ہے. ایک تو آپ نے قرآن پڑھا سنا, دوسرا آپ نے ایکسرسائز کی, کبھی اوپر ہوئے, کبھی نیچے ہوئے, کبھی رکوع میں گئے, کبھی سجدے میں گئے. اور سجدے کے اندر بھی یاد رکھیے اللہ کے رسول کے حکم ہے کہ لمبا سجدہ کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے. اور آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ جس وقت بندہ لمبا سجدہ کرتا ہے, خون کا تمام بہاؤ اس کے دماغ کی طرف آ جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے انسان کے جسم کا بادشاہ دماغ ہے, اس کے کارڈر کے اوپر سب چیز چلتی ہے. اس کے اندر پانی کا خون کا بہاؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ زیادہ بڑھنے کی وجہ سے دوسری بات ہے کہ جب لکوڈ استعمال کرتے ہیں خون ہمارا مزید کچا وہ بھی آتا ہے, اس کا پتلا بھی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ جسم کا تمام خون جو ہے وہ دماغ میں جاتا ہے, دماغ ریفریش ہو جاتا ہے. اب یہ تمام چیزیں حکمتیں ہیں, انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے کہ نماز کے اندر کیا کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں. آرتھوپیڈک سرجن اور خاص کر نیورو سرجن یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے تمام جسم کے اندر جو بیماریاں پیدا ہونے ہوتے ہیں, اللہ ان کو اس سے بہت حد تک کم کر دیتا ہے, یقین اس میں کوئی شک نہیں. اور بڑی ایک اور بہت بھائی کہ ایک بندے نے, سائنسسٹ نے بڑی کہی کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہاتھ منہ دھوتے ہیں, اور روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر, امریکن ڈاکٹر کہتا ہے, میں دیکھتا ہے کہ بندہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ وجہ کیوں دھوتا ہے, اس کو پتہ نماز پڑھنے کے لیے دھوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ ہماری سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی گردن کو گیلا کرتے ہیں, صرف گردن کو گیلا کرنے کا بتایا اس نے, اس سے اس کے نرو سسٹم پر اتنا اچھا اثر پڑتا ہے کہ وہ اس کے اندر بہت سی کمیاں ہو جاتی ہیں, بیماریوں خلا مدافعت پیدا ہو جاتی ہے صرف گردن کو گیلا کرنے سے. اب ہم ہر نماز میں گردن کی, پھر اس نے سوچا کہ کیوں کرتے ہو تم لوگ, تو جی ہمارے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ہم یوں کرو, جب وضو کرو تو گردن کے اوپر پانی ضرور لگاؤ. وہ پانی لگانے کا بھی معاملہ آپ سمجھ لیجئے, یہ بہت نقطے کی بات ہے. ہم ایک مسا یوں کرتے, یوں کر دیا, نہیں, یہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے. طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ کو گیلا کرو, دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جاؤ, گردن تک لے کے جاؤ, گردن سے پھر واپس لے کے آؤ. یہ موسیقی کا صحیح طریقہ ہے. آپ کی گردن اور سر آپ کا تمام گیلا ہو جائے گا, اور خاص طور پہ گردن گیلی ہوگی تو اس سے آپ کے نرو سسٹم کے اندر بہت بہتری آتی ہے. ہم نہیں کہتے, یہ جدید سائنس کہتی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, جب اس کے اوپر تحقیق کی پھر وہ مجبور ہو گیا, کہنے لگا میں مجبور ہوں, میں کہنے کو تیار ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود. جس نے یہ چھوٹی چھوٹی حکمتیں ایسی بتا دی ہمیں, مسلمان بغیر جانے اس پر عمل کرتا ہے, وہ عمل کرنے سے کوئی فوائد ہوتے اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا, لیکن عمل اسے ضرور کرنا. تو بھائیو یہ وہ تمام چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو بتایا کہ جن 3 دن سے لے کے 7ویں روزے تک انسان کے جسم کے اندر چربی ٹوٹ پھوٹ شکار ہو جاتی ہے. پہلے ملے کے اندر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے, چربی کا اکثر حصہ جو گلوکوز کے اندر تبدیل ہو گیا, پھر جسم کا حصہ بننے کے بعد وہ فالتو چیزیں وہ نکلنا شروع ہو جاتی. اور جسم بھوک, انسان کا جسم جو ہے وہ بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے. عادی ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے دنوں کے اندر آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ بھوک لگی ہے, بڑی سخت پیاس لگی ہے, لیکن جس وقت آپ 4, 5, 6 روزے 8 روزے رکھ لیتے ہیں, آپ کا جسم اس وقت بہت ایزی محسوس کرتا ہے کہ اس کو پریشانی محسوس نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نظام ہضم جو پورا سال ہر وقت پوری مشقت کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں ہم کتنی مشقت کرواتے ہیں اپنے نظام ہضم سے. کبھی آپ نے سوچا دنیا کے کوئی ایسی مشین بنائی ہو کسی شخص نے, جو مشین بنا کے کبھی اس کو ریپیئر کی ضرورت نہ پڑے, مشین بنا کے کبھی اس کو ایکسٹرا باہر سے انرجی کی ضرورت نہ پڑے؟ ایسا ممکن ہے؟ کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے کوئی؟ اگر وہ تیل نہیں ڈالے گا پیٹرول ڈالے گا, پیٹرول نہیں ڈالے گا سولر سے استعمال کرے گا, لیکن انرجی کی یقیناً ضرورت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمتوں کے بندہ قربان جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا, باہر سے کوئی آپ کو انرجی کی ضرورت نہیں, آپ کے تمام آرگنز ویسے کام کرتے ہیں جیسا ان کے کام کرنے کا حق ہے, بشرطے کہ آپ اس کو اعتدال پہ رکھیں. اور اس کے بعد یہ بھی رکھیں کہ جس وقت ہم اپنے جسم کے اندر
یہ تمام چیزوں کو وہ کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر جو ہمارے وائٹ سیل ہیں اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارا جسم آج دیکھیے خاص کر سردیوں کے دنوں کے اندر ہم پانی کم پیتے ہیں, ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے, گاڑھے ہونے کی وجہ سے بی پی بڑھ جاتا ہے. لیکن جس وقت آپ لیکوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے عام دنوں کے اندر پانی اتنا بندہ نہیں پیتا ہے, لیکن رمضان کے اندر پانی بڑھ کے پیتا ہے. اب صبح بھی پیے یا نہ پیے, لیکن سحری کے اندر تو کوشش کرتے ہیں پورا جگ جو ہے نا لسی کا بنا کے وہ خود پی جائے, یا جتنی شربت کا بنا ہے وہ پورا خود ہی پی جائے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر وہ جو سالڈ مٹیریل آپ نے رکھنا تھا وہ کم ہو جاتا ہے, لیکوڈ زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کا خون سے پتلا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں بتاؤں یہ بھی رکھیں کہ دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں فوری طور پہ تھوڑا سا محسوس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھیے جس وقت آپ کے جسم کا جو نروس سسٹم ہے وہ جب ایکٹیو ہو جائے, زیادہ تیز ہو جائے, تو پھر آپ کے جسم میں کہیں اگر کوئی زخم ہے, کوئی کسی درد ہے, تو وہ مزید درد بڑھ جاتا ہے ان دنوں کے اندر. بڑھتا کیوں ہے کہ آپ کا وہ نروس سسٹم پہلے سویا ہوتا ہے, اس کے اندر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا. جب آپ روزہ رکھتے ہیں, بھوک رکھتے ہیں, آپ کا نروس سسٹم تیز ہوتا ہے, تو اس سے آپ کے جسم کو درد آپ زیادہ محسوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر معمولی سی تکلیف ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری آنتڑیوں کے اندر جو ہمارا خوراک کو وہ جذب کرتی ہے. آپ سمجھنے کو میں آپ کو انگریزی سائنس پڑھا رہا ہوں, لیکن حقیقت ہے کہ اسلام سے تعلق ہے یقین ان سب چیزوں کا. ہماری آنتڑیوں کو جو خون کو جذب کرتی ہے وہیں سے ہمارا خون بنتا ہے. تمام مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت سارے آسان ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جسم بہت بہتر طریقے سے کام کرتا ہے. اور جب ایک مہینہ گزرے, آپ کو بتاؤں گا اگلے ہمارے 16 سے 30 دن تک ہمارے جسم میں کیا فرق پڑتا ہے, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن حقیقت یہ بھائیوں, کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم جب حکمت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, کھل کے آتی ہیں, اور ہمارے دل کے اندر ایمان اور پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض کیے جو چیزیں, جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ یوں کرو یوں نہ کرو, اس کے اندر اتنے فائدے ہیں کہ ہم گنا نہیں سکتے. اور کوشش یہ کریں, میں آپ کو دوبارہ اپیل کروں گا, بڑے بڑے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ریفائن آئل ہے, اس سے بچ جائیے, اور چینی سے بچ جائیے. 2 کام چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں روزے کا آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے. لسی پیجیے جتنا پینا ہے, ہاں اگر آپ کو دیسی گھی ملتا ہے, مکھن ملتا ہے, جتنا لینا ہے کھائیے, زیتون کا تیل کھائیے, اس سے آپ کا روزے کا مزید دوبارہ آپ کو مزہ بھی دوبارہ آئے گا, اور آپ کا جسم ہلکا پھلکا محسوس بھی کرے گا. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ, عید کے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں ہر بندہ نکھرا سا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کریمیں لگا کے نکھرے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ریکنڈیشن کر دیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا جسم مزید نکھر کے آپ کے سامنے آتا ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ہر قسم کی مشقت سے اس روزے کے اندر محفوظ کر دیا ہے کہ مشقت تم نے نہیں کرنی. لیکن بدبختی ہماری یہ ہے, ہم دن میں مشقت کرتے ہیں, اپنے سٹمک کو وہ دیتے ہیں, سہولت دیتے ہیں, لیکن رات کو معاملہ وہی ہوتا ہے کہ دوبارہ اتنا ٹھونس دو. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے, عشا تمشا ولو قدمین غدا تمدا ولو لحظتین, 2 چیزیں فرمائی. دوپہر کا کھانا کھا کے بے شک 2 منٹ کے لیکن کیلولا کرو, لیٹو, آرام کرو, تب جسم کو سہولت ملے گی. اور عشاء کا کھانے کے بعد, مغرب کا کھانا کھانے کے بعد جب بھی عشا تمشا تو کھا لو, اس وقت زور پھر لو قدمین, 2 منٹ چلو. یہ ہمارا اگر ذریعہ بن جائے, ہم زندگی کے اندر کوشش یہ کریں کہ کھانے کے بعد سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کر لیں. باہر نہیں نکلتے, گھر کے اندر گھومے پھریں, آگے بھی جائیں, 10-15 منٹ کا واک کر لیں, تو اس سے آپ کے تمام اعضاء کھل جائیں گے. تمام بیماریوں سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے بچنے کے لیے بھی آپ کو سبیل مل جائے گی, اور ان تمام چیزوں سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ میں آپ کو مزید بتلاؤں گا کہ اس روزے کے ہمارے اوپر کیا اثر پڑتے ہیں, اس روزے کے اثر سے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن بات وہی ہے, اگر یہ تمام فوائد ہمارے سامنے, یہ دلائل جو میڈیکل سائنسز کے دلائل ہیں, یہ نہ بھی آئیں, ہم نے روزہ رکھنا ہے, اور روزہ رکھنے کے لیے وہی چیزیں کرنی ہے. اور آپ اللہ کے رسول کا آپ کو معمول شاید معلوم ہوگا, صحابہ کا معاملہ, فقر کا زمانہ ہے. اور فقر کیوں ہے آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی تھی. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایک کھجور سے افطار کرتا ہوں, ایک کھجور سے میں سحری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں تھی, لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر فقر کا معاملہ تھا, غربت کا معاملہ تھا, مفلسی کا معاملہ تھا. بتایا گیا کہ تم اگر ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ معاملہ اس سے برعکس, اس سے بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. جتنا بھوکا رہو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر, تمہارے جسم کے اندر وہ قوت پیدا کرے گا جو مدافعت کی قوت ہے, جس کو وائٹل فورس کہتے ہیں. وہ آپ کے جسم میں زیادہ بڑھے گی, آپ کا جسم اپنی حفاظت خود کر سکے گا. آج ہمارا یہ ہے, حال یہ ہے, معمولی سے زکام ہو جائے, بخار جو فوراً پیراڈول لو, ڈاکٹر پاس جاؤ, دوائیاں لگاؤ, اینٹی بایوٹک لو, یہ لو. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے اپنے جسم کو کمزور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدافعت کے اندر اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے خود اپنے اندر جرم پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے جسم کے اندر خود ہی معاملہ ایسا نکلتا ہے کہ ہمارا جسم دوبارہ سے صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا سسٹم جو ہم نے بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کے دیا ہے نا جسم کو صحیح رکھنے کا، اس کو ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ آرٹیفیشل طریقے سے ہم پیناڈول کھا لی، سمجھا بس بڑا صحیح ہو گیا۔ اگر صبر کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، وہ ایک ہمارے دوست کہا کرتے ہیں اللہ سے خزرگوشیاں کیا کرو، اللہ کے ساتھ تعلق ایسے رکھو کہ اللہ کو اپنا رازدار بنا کے کسی اکیلے وقت بیٹھ کے اللہ سے کہا کرو یا اللہ تو ہی ہے دینے والا، یا اللہ ہمارے جسم کو تو نے بنایا، تو اس کو صحیح رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگو اکیلے میں بیٹھ کے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، تمہیں محسوس بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے اس کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں روزے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ یہ زیادہ موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ جس وقت ہمارا پیاسے بنتے ہیں، ہمارے منہ کے اندر خشک ہوا ہوتا ہے ہمارا منہ پیاس کی وجہ سے، اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ بھائیو سارا دن ہم پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اپنی زبان سے کیا چیزیں ہمارے الفاظ نکلتے ہیں، لغو چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، برائی ہیں، آنکھوں پہ حفاظت نہیں کر پا رہے۔ اس مہینے کے اندر کم سے کم اتنا کرو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت بہت بڑی بات۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب بھی فارغ ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنے عظیم کلمات ہیں، ان کلموں کا ورد کرو صبح شام جب فارغ بیٹھے ہو۔ کوئی نہیں کہ آپ کو کوئی وضو کرنے کی ضرورت ہے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، جب فارغ بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، اس کو آپ کرتے رہو گے، آپ دیکھو گے آپ دل کے اندر کتنی طمانینت پیدا ہوتی ہے، جتنے اندر آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کرم کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا دل اگر اس طرف آ جائے، جب زبان مائل ہوگی دل بھی مائل ہو جائے گی۔ تو یہ کوشش کریں کم سے کم رمضان کے اندر، جن کے پاس ٹائم ہے آفس میں بیٹھے ہیں 2 منٹ فارغ ہوئے اللہ کا ذکر شروع کر دو، بغیر بتائے، لوگوں کو شوشہ مت کرو، اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہو ذکر کرنا شروع کر دو، ہر وقت دل کو اپنے زبان کو تر رکھو اللہ کے ذکر سے۔ اللہ تطمئن القلوب، ذکر کیا بتایا کہ یہ ذکر وہ ہے تمہارے دلوں کو مطمئن رکھتا ہے، تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر سب سے بہتر ہے۔ وہ کہا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ کہا کرو بھائیو، تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان بھی پیدا کرے اور ہمارے دل اور دماغ کی صفائی بھی اسی طریقے سے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا